صدیوں سے دانشور یہی سمجھاتے آ رہے ہیں کہ بیوقوف شخص سے بحث نہیں کر. Only a fool would argue with a fool. کہ بیوقوف کے ساتھ صرف بیوقوف ہی بحث کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بحث نہیں کرنی؟ تو پلیٹو کا قول ہماری رہنمائی کرتا ہے. Wise man speaks because they have something to say. Fool because they have to say something. آج آپ کو کہانی سنانی ہے جس کا عنوان ہے آسمان سبز ہے، بادشاہ کا فیصلہ. ایک دفعہ جنگل میں گھوڑے اور گدھے کی بحث ہو گئی. گھوڑے نے کہا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہوتا ہے. گدھے نے کہا کہ آسمان سبز رنگ کا ہوتا ہے. دونوں آپس میں بحث کرتے رہے. گدھے نے کہا کہ آسمان نیلے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کا عکس جب سمندروں میں پڑتا ہے تو وہ بھی نیلا نظر آتا ہے. گدھا بولا کہ زمین جو ہے یہ سرسبز ہوتی ہے، جب اس کا عکس آسمان پہ پڑتا ہے تو وہ سبز نظر آتا ہے. الغرض دونوں بحث کرتے رہے. گھوڑا آسمان کو نیلا کہتا رہا اور گدھا آسمان کو سبز کہتا رہا. گھوڑے نے کہا کہ چلو ہم سے فیصلہ نہیں ہو رہا، بادشاہ کے پاس چلتے ہیں. تو وہ دونوں بادشاہ کے پاس چلے گئے. جب شیر کے پاس پہنچے تو شیر نے گھوڑے کی بھی بات سنی، گدھے کی بھی بات سنی، گھوڑے کے دلائل سنے، گدھے کے دلائل سنے، اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ گدھا صحیح کہہ رہا ہے اور گھوڑے کو جیل بھجوانے کے آرڈر کر دیے. اس پر گھوڑا سراپا احتجاج بن گیا اور اس نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کیسا انصاف ہے کہ صحیح بھی میں ہوں اور جیل میں بھی مجھے بھیجا جا رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا، مسئلہ صحیح اور غلط کا نہیں ہے، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے بیوقوف گدھے کے ساتھ بحث کیوں کی. اس کے بعد گھوڑے کو جیل بھیج دیا گیا اور گدھا دربار سے فاتح باہر نکلا اور بتاتا رہا کہ آسمان کا رنگ سبز ہے، بادشاہ نے بھی فیصلہ دے دیا ہے. تو یہ تھی کہانی آسمان سبز ہے، بادشاہ کا فیصلہ. اب اس کہانی کے میسج کی طرف آتے ہیں. صدیوں سے دانشور یہی سمجھاتے آ رہے ہیں کہ بیوقوف شخص سے بحث نہیں کرنی، کبھی کہانیوں کی مدد سے، کبھی کہاوتوں کی مدد سے. Only a fool would argue with a fool. کہ بیوقوف کے ساتھ صرف بیوقوف ہی بحث کرتا ہے. ساری کہاوتوں کا ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ بیوقوف آدمی کس سے بحث نہیں کرنی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بحث نہیں کرنی؟ تو پلیٹو کا قول ہماری رہنمائی کرتا ہے. Wise man speaks because they have something to say. Fool because they have to say something. کہ عقل مند اپنے علم، عقل، تجربے کی مدد سے کسی بات کی تہ تک پہنچتا ہے، پھر اس بات کو بتانے کے لیے بولتا ہے. جبکہ بیوقوف بغیر سوچے سمجھے بولتا ہے اور اس کی احمقانہ بات سن کے چپ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب آپ جواب دیتے ہیں تو بحث چھڑ جاتی. فول کہتے کس کو ہے؟ فول وہ بندہ ہوتا ہے جو who uses himself as a standard of wisdom. He himself decides what is right, what is wrong. He himself decides what is good, what is bad. وہ himself اپنے معیار سے چیزوں کو دیکھتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی لائکنگ کے مطابق، اپنی ڈس لائکنگ کے مطابق. جبکہ وائز مین جو ہوتا ہے وہ آؤٹ سائڈ سے چیزیں لیتا ہے. کسی سے کتاب سے علم لیا، کسی سمجھدار آدمی سے بات لی، کوئی عمل ہوتا ہوا دیکھا، تو پھر اندر وہ اس کو پروسیس کرتا ہے. جبکہ جو فول ہے، بیوقوف ہے، وہ چیزیں نکال کے ان کو باہر پروسیس کرتا ہے، اور فول کے اوپر کسی اوپینین کا زیرو امپیکٹ ہوتا ہے. اس لیے اس کے ساتھ بات کرنا فضول ہے. تو جب بحث کرتے ہیں تو اس کا 3D نقصان ہوتا ہے. نمبر 1، اٹ ڈرین ٹائم اینڈ انرجی. جو اسے بحث میں لگ جائیں گے، وقت ضائع ہوگا، آپ کی انرجی ختم ہو جائے گی. دوسرا، اٹ ڈیمیجز پیس آف مائنڈ. جب بحث کریں گے تو آپ کے دماغ میں چٹر بٹر ہوگی، وہ پیس آف مائنڈ ہی جاتا رہے گا.
and it derails from one's goal. یہ ہائی جیک کر جاتے ہیں بیوقوف لوگ. چونکہ آپ امتحان کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس سے ایسی بحث میں الجھے کہ آپ وہ تیاری بھول چکے ہیں, بس اس کی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں. اب جب نقصان کا ادراک ہو گیا ہے تو اب ضروری ہے کہ اس کا حل ڈھونڈا جائے. تو اس کے 3 بڑے آسان ہیں. پہلا تو حل یہ ہے کہ ان سے فزیکلی دور چلے جائیں. یا میں آپ کو ایک عالم کا واقعہ سناتا ہوں. ایک عالم تھے, لوگوں کی محفل میں بیٹھے تھے, علمی گفتگو ہو رہی تھی. کسی نے سوال کیا کہ تیز رفتار گھوڑے کا کیا فائدہ ہے. لوگوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس کے جواب دیے. عالم خاموشی سے ان کی باتیں سنتے رہے. کچھ دیر کے بعد لوگوں نے عالم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ ان کی کیا رائے ہے. تو اس پہ عالم بولے کہ تیز رفتار گھوڑے کا ایک ہی فائدہ ہے کہ جہاں کہیں بیوقوف آدمی نظر آئے وہاں سے دور بھاگ جانا چاہیے. اچھا, ایک دوسرا حل کیا ہے؟ ہر دفعہ تو آپ فزیکلی دور نہیں جا سکتے. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دور جانا ممکن نہیں ہوتا. اگر کوئی بیوقوف آدمی آپ کی کلاس میں ہے تو کیا آپ کالج چھوڑ دیں گے؟ اگر کوئی بیوقوف آدمی آپ کی فیملی میں ہے تو کیا گھر چھوڑ دیں گے؟ اگر بیوقوف آدمی آپ کی ورک پلیس پہ ہے تو نوکری چھوڑ دیں گے؟ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے. سائلنس از دی بیسٹ رپلائی ٹو اے فول. بہت بڑے آدمی کا قول ہے. اب آتے ہیں تیسرے حل کی طرف کہ جو بیوقوف آدمی ہے اس کو کبھی سیریس نہ لے بلکہ ان کو انجوائے کریں. یا میں ایک چیز بتاتا جاؤں کہ جو پرانے زمانے میں کنگز ہوتے تھے اور نوبلز, عمراء, وزیر وغیرہ جو ہوتے تھے تو یہ فولز کو اپنے درباروں میں رکھتے تھے فار امیوزمنٹ. تو آپ بھی ان کو انجوائے کریں. چونکہ ان بیوقوف کی جو لاجک ہوتی ہے اس میں سے مزاح جنم لیتا ہے. اس کی میں 3 مثالیں دیتا ہوں. نمبر 1, ایک دفعہ کیا ہوا کہ 4 آدمی ایک بچڑے کو لے کر سیڑھیوں کے اوپر چڑھا رہے تھے. کسی آدمی نے ایسے دیکھا کہ اتنی مشقت کر رہے ہیں, اس نے کہا اوپر دوسری منزل پہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس کو ذبح کرنا ہے. انہوں نے کہا ذبح کرنا ہے تو اس کو نیچے ہی کر لو. تو اس پہ چاروں ایک دم سے بولے کہ تم بیوقوف ہو گئے ہو, چھری تو اوپر پڑی ہوئی ہے. دوسرا, ایک دفعہ ایک آدمی دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا, پتھر سے پاؤں سلپ ہوا تو دریا میں گر گیا. اب گرا تو نیچے ڈوب گیا, غوطے کھانے لگا, کبھی نیچے جائے کبھی اوپر آئے, کبھی ہاتھ مارے, بیچارہ بڑی مشکل میں جان بچانے کی کوشش کرتا تھا. اس کوشش میں اس کے ہاتھ میں ایک مچھلی لگ گئی. اس نے مچھلی پکڑی, مچھلی دیکھی اور اس نے خشکی پیسے پھینک دی. اس نے کہا تم تو اپنی جان بچاؤ, میرا اللہ مالک. تیسری مثال بھی سن لے. 2 دوست تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم گھوڑا خریدتے ہیں. وہ دونوں 2 گھوڑے لے کر آ گئے. اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اس کو رکھے کہاں پر. تو انہوں نے ایک چھوٹے سے استبل کا بندوبست کر لیا, وہاں پہ دونوں گھوڑے چھوڑ دیے تاکہ ان کو خوراک ڈالنی بھی آسان ہو اور ان کا فلت وغیرہ صاف کرنا بھی آسان ہو. ایک مسئلہ حل ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ دونوں ایک ہی نسل کے تھے, تو کیسے پتہ چلے کہ یہ گھوڑا اس کا ہے اور یہ اس کا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک گھوڑے کی دم کاٹ دیتے ہیں. انہوں نے ایک گھوڑے کی دم کاٹ دی تاکہ پہچاننا میں آسانی ہو. اگلی صبح آگے دیکھے تو کسی ستم ظریف نے دوسرے گھوڑے کی دم بھی کاٹ دی. انہوں نے سوچا اب کیا کریں, دیکھ کے پریشان ہو گئے. وہ کہتا ہے میں اپنے گھوڑے کی دائیں کان کاٹ دیتا ہوں. وہ دائیں کان کاٹ دیا. اگلے دن صبح آگے دیکھا تو کسی شرارتی نے دوسرے گھوڑے کا بھی دائیں کان کاٹ دیا. اور بیچارے پھر پریشان ہو گئے. کہا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا اچھا میں اپنے گھوڑے کا بائیں کان کاٹ دیتا ہوں. وہ بائیں کان کاٹ دیا. اگلے دن جب آگے دیکھے تو دوسرے گھوڑے کا بائیں کان بھی کٹا ہوا تھا. اس کے بعد دونوں بیٹھ کے سوچنے لگ پڑے اور غور و غوض کرنے لگے کہ اس طرح تو دم ختم ہو گئی, کان ختم ہو گئے, سارا گھوڑا ہی ختم ہو جائے گا. اور سوچتے رہے اور ایسا حل تجویز کیا جو رہتی دنیا تک غور و فکر کرنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے. ایک دوست بولا کہ ایسے کرتے ہیں کہ کالا گھوڑا تم لے لو اور سفید میں لے لیتا. تو ان 3 حل کے بعد امید ہے کہ آپ بیوقوف لوگوں سے محفوظ رہیں گے اور 3D نقصان نہیں کریں گے. تھینک یو فار پیئنگ
attention. We will meet soon. Please stay tuned.